وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواه ابن ماجہ وغیرہ باسناد حسن. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، کہا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، ایسا کوئی عمل بتا دیں احبنی اللہ، وہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگوں کے دلوں میں بھی میں محبوب ہو جاؤں. فقال، اللہ کے نبی نے کہا: ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، جو کچھ دنیا میں ہے اس سب چیزوں سے بے نیاز ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ چیزیں ہیں، ان کے تعلق سے بے نیاز ہو جا، ان سے کنارہ کش ہو جا، لوگ تجھے محبت کرنے لگیں گے، لوگوں کے دلوں میں تو محبوب ہو جائے گا. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بڑا بہترین خلاصہ اس حدیث میں بیان فرمایا. اور صحابی کا جو پوچھنے کا انداز تھا کہ بڑا عجیب انداز تھا، یعنی اللہ بھی مجھے محبوب کر لے اور لوگ بھی مجھے چاہنے لگ جائیں، لوگوں کے دلوں میں بھی میں محبوب ہو جاؤں، ایسا کوئی عمل بتا دے. نبی نے کہا کہ ازہد فی الدنیا، جو کچھ دنیا میں چکا چوند رونقیں ہیں، جو کچھ نعمتیں آسائشیں تمہیں مل رہی ہیں، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، کوئی مطلب نہیں دنیا سے. جب ایسا کرو گے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کر جا کر جنگل میں بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی صحابہ مالدار تھے. حضرت ابوبکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اس کے بالمقابل کئی صحابہ جو ہے غریب صحابہ تھے، غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے. دونوں کے درمیان جو موازنہ تھا بڑا بہترین انصافانہ موازنہ تھا. کوئی غریب صحابی جو ہے مالدار صحابی کے مال سے، ان کے کسی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، بے نیاز. وہ بھی اپنی جگہ بے نیاز، یہ بھی اپنی جگہ بے نیاز. اگر انسان دنیا میں دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اور اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے کہ یہ دونوں جو بادشاہ تھے، نبوت بھی ان کو ملی تھی اور دنیا کا سارا مال و دولت بھی انہیں ملی ہوئی تھی، دنیا کی حکومت بھی انہیں ملی ہوئی تھی، لیکن یہ اللہ کے نزدیک کیا تھے؟ بالکل زاہد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتا تھا اتنی مال و دولت، اتنی نبوت اور اتنے ہر چیز ملنے کے باوجود بھی وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو گئے تھے. دنیا سے کٹ کر جو ہے عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وہ قابل قبول ہوئے. اسی طرح دوسری بات کہی گئی، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. لوگوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگا، پیسہ ہوگا، عہدہ ہوگا، ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں ہے. بے نیاز ہو جائیں آپ. ان سے حسد کرنا، ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ ان کا عہدہ ہمارے لیے کچھ کام آ جائے، ان کے جو ہے پیچھے پیچھے چلنا، ان کے حسد کرنا، ان کے تعلق سے ان کے مال کو لے کر حسد کرنا، ان کے پاس اگر اللہ نے انہیں مال کی نعمت دی ہے تو اسے جو ہے پانے کی کوشش کرنا، اس مال کی حرص کرنا، یہ انسان کو گرا دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں. کسی کے پاس لاکھوں کروڑ روپے ہوں گے، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیسے والا ہے، آپ جو ہے بے نیاز ہو جائیں. اگر انسان کوئی ایسا بے نیاز ہو جاتا ہے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. علماء لکھتے ہیں ان الاستغناء عن
عما فی ایدی الناس یجلب مودتهم، لوگوں کے مال سے بے نیازی ان کی محبت کو کھینچ کر لاتا ہے. جتنا بھی مال ہو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ ہتھیلی پر رکھ کر چلنا ہے، اس کو دل کے قریب نہیں لانا ہے. آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں کے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ عہدہ ہے، اس سے بے نیاز ہو جائیں، اللہ کی محبت بھی آپ کو ملے گی. اللہ کی محبت معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کی محبت کیا کرتی ہے؟ سعادتیں کھینچ کر لاتی ہیں، آپ کی زندگی میں خیر و برکت کھینچ کر لاتی ہے. اگر آپ مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، کوئی جو ہے چیز رکھ کر، وہ خیال رکھ کر اپنے ذہن میں ان کے پیچھے چلنے لگیں گے، تو اللہ کی محبت بھی ختم اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی ختم ہو جائے گی. یہ مختصر حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت پیاری حدیث ہے. کیونکہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں دو قسم کے رشتہ دار. ایک کیا ہوتے ہیں؟ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک مالدار رشتہ دار. غریب رشتہ داروں کی ہمیشہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ غریب رشتہ دار ہمیشہ یہ حرص میں لگے ہوتے ہیں کہ کبھی جو ہے مالدار رشتہ داروں سے کبھی ہمیں مال آ جائے، ان کا مال ہم کسی طرح جو ہے ہمارے پاس پہنچ جائے. اور مالدار کیا کرتے ہیں؟ غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. دونوں طرف سے پریشانی ہے. غریب رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ جو مالدار رشتہ دار ہیں ان کے مال سے بے نیاز ہو جائیں، ان کے مال سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے. آپ کو کیا ہے، آپ دنیا گزاریں، آپ بے نیاز ہو جائیں ان کے مال سے، لوگ خود آپ سے محبت کرنے لگیں گے. جب آپ لوگوں کے خود جو ہے ٹوہ لینے لگیں گے، لوگوں کے سامنے آپ برے بن جائیں گے، ان کے سامنے جو ہے آپ کا مقام و مرتبہ نیچا ہو جائے گا. یہ بہت پیاری چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت بہترین نسخہ بتایا ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.